سیدہ بیان کرتی ہیں کہ میں دبلی پتلی تھی، جسم پھرتیلا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور میں آگے نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ کافی وقت گزر گیا، سنن نبی داؤد میں ہے، سفر میں جا رہے ہیں، ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ ذرا آگے، ہم میاں بیوی کو چھوڑ دو، ہمارا میچ ہے۔ عائشہ آؤ آج پھر مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر مقابلہ کیا تو سیدہ ذرا فربا ہو چکی تھی، جسم قدرے بھاری ہو چکا تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھاڑ دیا اہلیہ محترمہ کو اور فرمایا عائشہ وہ جو اس دن تو دوڑی تھی نا، آپ جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا ہوں، حاضہ بتلک سبقہ، یہ اس ہار کا بدلہ آج چکا دیا ہے، ٹورنامنٹ برابر ہو گیا ہے۔ بنائیں نا اپنے گھروں میں ایسا ماحول، اعتماد کے ساتھ آپ کی اہلیہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکے، اور اسے آپ پہ اتنا اعتماد ہو کہ میرا گھر والا مجھے جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ کہہ دیں کہ ابھی ممکن نہیں ہے، پھر کریں گے، تو وہ پھر بحث پہ نہ اترے۔ میں نے عرض کیا ضد ہٹ دھرمی، ہر صورت میں اپنی بات منوانا، یہ نہ آپ کے لیے جائز ہے نہ گھر والیوں کے لیے جائز ہے۔ اعتماد پیدا کیجئے، اور یاد رکھیے کہ جو بیوی کے ساتھ کھیل کود ہے نا، یہ ان 3 قسم کے کھیلوں میں سے ایک ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس من اللہو الا ثلاث، بے شمار قسم کی کھیلیں ہیں لیکن ہمارے ہاں 3 ہی ہیں۔ حضور کون سی؟ فرمایا تادیب الرجل فرسہ، بندہ جہاد کے لیے اپنے گھوڑے تیار کرتا ہے، اچھی گاڑی، بہترین ٹائر، پاورفل انجن، کافروں سے جہاد کے لیے جانا ہے۔ تب گھوڑے تھے، وَمُلَاعِبُتُهُ أَهْلَهُ، اور خامد جو اپنی بیوی سے کھیل کود کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بڑا اہم ہے۔ اور اپنے تیروں کو دشمن پہ نشانے بازی کے لیے سیدھا کرنا، یعنی جہاد کی تربیت، جہاد کے لیے دشمن کو پچھاڑنے کے لیے تیاری، نشانہ بازی، اور اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے، گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے کھیل کود، بے پردگی نہ ہو، اختلاط مرد و زن نہ ہو، حدود اللہ سے تجاوز نہ ہو۔ تو بیٹی جوان ہے، بیوی آپ کس پردے میں اسے لے کے جائیں، کسی پارک میں محرم کے ساتھ جائیں، لیکن آخری جملہ یاد رہے نا، خاص طور پہ بہنوں کو، مولوی صاحب نے کیا سی پارک چل جا کرو، محرم کے ساتھ جانا ہے، پردے کے ساتھ جانا ہے، غیر محرموں سے اختلاط نہیں کرنا، اور شریعت کے کسی حکم سے تجاوز نہیں کرنا، کریں کھیل کود۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ساتھیوں سے کہا آپ ذرا آگے چلے جائیں، میدان کھلا چھوڑ دیں، میں اپنی بیوی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ روڈوں پہ نہیں نچایا، انسانوں کے سامنے تماشا نہیں بنایا۔ جیت گئی تو بھی تیری ہے، ہار گئی تو بھی تیری ہے، ہر صورت میں تجھے اس کا اعتماد جیتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آر دلانا، تانا دینا، تو ایسی، تیرا باپ ایسا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تمہارا تو خاندان ایسا ہے، یہ مومن کی شان نہیں۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں یہ مرد کی شان بھی نہیں ہے۔
مرد تانے نہیں دیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو تانا دے رہے ہیں اس کی ماں کے حوالے سے. تو ایسی ماں کا بیٹا. فرمایا ابو ذر اغیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ. ابو ذر تو اس کی ماں کا نام لے کے اسے تانے مارتا ہے, تو کلمہ پڑھنے کے باوجود جاہلیت ابھی اپنے اندر چھپائے پھرتا ہے. انک امرؤ فیک جاہلیہ, تیرے اندر جاہلیت کے جراثیم موجود ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کسی کو تانے دیتا, اور گھر والی کو. یہاں غلام کی بات ہو رہی, غلام ملکیت ہے اور گھر والی ملکیت نہیں ہوتی. وہ آزاد ہے, وہ تیری اطاعت کی پابند ہے, لیکن تو اسے بیچ نہیں سکتا. غلام کو بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو آپ کی ملکیت ہے. بیوی ملکیت نہیں ہے. فرمایا ابو ذر تو اس کی ماں کا نام لے کے اسے تانے دیتا ہے. اپنے آپ سے پوچھئے میرے بھائیوں, چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا, ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اس کی ماں باپ کی عزت پہ. ماں نے سکھایا ہی کچھ نہیں, کپڑوں پہ داغ باقی رہ گیا تو گالی کسے دیتے ہیں؟ بیوی کی ماں کو. اس نے سکھایا کیا تجھے؟ اغیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ. سرور کونین فرماتے ہیں یہ جاہلوں کا کام ہے. جاہلیت قبل اسلام کے زمانے کو کہتے ہیں. یہ جاہلیت کا کام ہے, اسلام کے بعد ایسے نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اہلیہ, ایک نے دوسری کو قد چھوٹا ہونے کا تانا دیا, رنگت پہ تانے, عادات پہ تانے, تربیت نہیں کرتے, سکھاتے نہیں ہیں, سمجھاتے نہیں ہیں, گالیاں دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک بیوی نے رسول اللہ کی دوسری بیوی کو قد چھوٹا ہونے پر تانا دیا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ. تو نے اتنا تکلیف دہ جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے, اگر یہ بہتے ہوئے دریا میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی سارا کڑوا ہو جائے. سارے خاندان کو گالیاں, چونکہ ہم مرد ہیں ہمیں تو حق ہے. اپنی مردانگی پہچانو میرے بھائیوں. مرد برداشت کرتا ہے, مرد حوصلہ مند ہوتا ہے, مرد اونچ نیچ سہ کر گاڑی کو درست چلانے کے لیے کوشش کرتا ہے. اور واللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت پڑھتے سنتے ہو, یہ بھی رسول اللہ کی سیرت ہے. ایک گھر میں بیٹھے ہوئے, تشریحات موجود ہیں, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے باری ہے اور آپ ہی کی گھر میں آپ تشریف فرمائیں, کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں. سیدہ حفصہ نے رضی اللہ عنہا یا زینب نے رضی اللہ عنہا, یہ دونوں رسول اللہ کی بیوی ہیں, اپنے گھر سے کوئی چیز پکا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیج دی. اللہ اکبر. ماں جی کو غصہ آیا کہ باری میری ہے, اللہ کے نبی میرے گھر میں موجود ہیں اور کھانا تو میں بھی پکا رہی ہوں, تو وہاں سے کیوں آیا؟ سوتنے تھی نا. اور سمجھو میرے بھائیو, شوہرو کہندے مولوی جی دوجی شادی دا کسی نو نہ کیا جائے, میں کیتی ہے اللہ جاندا, میں تو پڑھنے پہ گیا. یہ سوکنوں کی فطرت ہوتی ہے, رسول کی بیویاں بھی ایسے کرتی تھی. اصل کام تیرا ہے کہ تو نے ہر کسی کو اس کا حق دینا ہے. یہ تو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا پھرتا ہے نا کہ اور کوئی نہ یہ پنگا لے. اس میں کمزوری تیری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
سیدہ نے ہاتھ مارا، انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، پیالہ گرا دیا، کھانا بھی سارا بہہ گیا زمین پر، پیالہ پہ ٹوٹ گیا۔ بھئی میرے پاس بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو نے میری عزت کو بٹا لگا دیا، تجھے تمیز ہی نہیں۔ اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے کوئی ایک لفظ اللہ کے نبی نے اہلیہ محترمہ کو نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا۔ لوگوں سے کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے کہ ہیں میرے گھر میں، انہیں کیا حق ہے کہ میرے گھر میں کھانا پکا کے بھجوائیں۔ اب تھوڑی دیر گزری تو بی بی آ گئیں، حضرت تیش میں آ کے یہ کر تو بیٹھی ہوں، اب کروں کیا؟ فرمایا کھانے کے بدلے میں کھانا اور برتن کے بدلے میں برتن۔